ہمیں اس معاملے میں مکمل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے وہ ایک غیر اعلانیہ مارشل لاء. تو آپ کس سے مطالبات کر رہے ہیں؟ یہ مطالبات ہم نے عوام کے سامنے رکھے اور ان مطالبات کے اوپر ایک جامع کنسنسس کی ضرورت ہے. اور ان مطالبات اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ کی مراد ہے کہ ہم نے کیا ان کے سامنے رکھیں تو ان سے صرف اسی چیز پر بات ہوگی کہ آپ کس طریقے سے اپنی حدود سے جو آپ نے تجاوز کر رکھا ہے واپس جائیں. اچھا، آخر میں یہ بتائیں کہ کیا یہ بھی ساروں نے اتفاق کر لیا کہ آئندہ کسی ISI کے بندے کا فون نہیں اٹینڈ کریں گے اور ان سے ملاقاتیں نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ کا مائک ہی اس بات پہ گر گیا. مائک نہیں سنبھال سکا آپ کا. یہ اس کے اوپر لگا. یہ مائک کہاں کا بنا ہوا ہے؟ سر آپ کھڑے رہے مائک کی خیر. میں تو کھڑا ہوں. تو آپ نے اتفاق کیا کہ کوئی سیاستدان آئندہ ایجنسیوں سے ملاقاتیں نہیں کرے گا؟ اگر ہمارے سامنے مسلم لیگ نون کی ایک ایگزامپل موجود ہے کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے گفتگو کرنے کے نتیجے میں جو انہوں نے حکومت حاصل کی، آج ان کا کیا حال ہے. اگر اس اتحاد میں بھی شامل کوئی جماعت انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بات کرے گی، ان کے ساتھ کوئی ساز باز کرے گی، تو پھر وہ بھی یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ ان کا حال جو آج مسلم لیگ نون کا ہے اس سے بھی برا ہوگا. عوام بہت آگے جا چکے ہیں. عوام اس طرح کی دوغلی سیاست کو اب کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے مگر سلمان راجہ صاحب کی پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی حامی ہے. دیکھیے کھلے بندوں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں جو آئین اور قانون کی راہ میں حائل ہے طاقت، وہ طاقت حائل نہ رہے. اس سے زیادہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. ہم نے آئین اور قانون کی بحالی کی بات کرنی ہے، کوئی ساز باز ہرگز نہیں کرنا. ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ہم نے مذاکرات کیے تھے، آپ کو یاد ہے جنوری میں ہم بیٹھے، ہم نے بسکٹ کھائے، ہم نے چائے پی، اور جن جماعتوں کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے، حکومتی جماعتیں، انہوں نے کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات اڈیالہ میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اڈیالہ ان کے زیر انتظام ایک جیل ہے، انہیں پوچھنا پڑا اور پھر کہا ہمیں اجازت نہیں ملی. تو ہم ان مجبورانے محض کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی اجازت ہوگی تو. اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے راستے سے، عوام کے راستے سے ہٹ جاؤ. پاکستان میں آئین اور قانون کی حکومت ہونے دو، عدلیہ کو آزادی دے دو. عدلیہ کی آزادی جس نے سلب کی ہے، آئین اور قانون پر جو حاوی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ. تو یہ سارے مطالبات فیلڈ مارشل صاحب سے ہیں؟ ان تمام قوتوں سے ہیں جن کی سربراہی جو ہے وہ قوتیں کرتی آئی ہیں 78 سال سے. یہ پاکستان میں کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، یہ 78 سال سے ایک پرانا حادثہ ہے جو چلا آ رہا ہے. ہم نے اس کل کا فیصلہ پڑھ رہا تھا، ایکچولی یہاں پہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس ریس کے نیچے دیکھوں کہ کوئی پولیس والا تو نہیں چھپا، یا ان پردوں کے پیچھے جو ہے وہ میں دیکھوں کہ کوئی پولیس والا تو نہیں چھپا، اور یہاں پہ وہ جو ہے وہ سن رہے چھپ کے کہ ہم یہاں پہ کوئی سازش کر رہے ہیں. تو یہ سارے کیمرہ سامنے ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آن دا ریکارڈ کہ کم از کم ہمیں نہ کوئی پولیس والا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سازش ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، نہ ایسے فیصلے کیے جا سکتے. اور اگر ایسے فیصلے عمر ایوب اور شفیع فراز اور جینڈر ڈسکریمنیشن کے بغیر کمل شوذب اور زرتاج گل وزیر کے اور بہت سے 108 ورکرز کے خلاف کیے جا سکتے ہیں، تو وہ کل میرے خلاف، آپ کے خلاف، آپ کے خلاف، آپ سب کے خلاف کیے جا سکتے ہیں. ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور میں اس پلیٹ فارم کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیٹ فارم سے ایک کلیکٹو میسج بھی جائے، اور ہر بندہ جو ہے وہ انڈیویجولی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ دیں کہ یا ان فیصلوں کو اون کریں، اور اگر اون نہیں کرتے تو خود ہی نوٹس لیں، اور اگر نہیں لیتے تو پی ٹی آئی کے باقی تمام ایف پی ایز ایم این ایز کو ایک ہی بار میں ڈسکوالیفائی کر دیں، اور ان عدالتوں کو لا ڈویژن کا ایک سب ڈپارٹمنٹ قرار دیں، کیونکہ ان فیصلوں سے تو ہم یہ مطلب لے سکتے. اس کے علاوہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اوریجنل سن ہے، جو بڑا گناہ ہے، جس کا ثبوت ہم سب کے سامنے ہے، اور اس میں میں اپنے پارٹی کے سینئر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، گوہر صاحب بیٹھے ہیں، حسن کیسر صاحب بیٹھے ہیں، وہ اوریجنل سن 8 فروری کے الیکشن کا. 8 فروری کے الیکشن کا ایک ایسے دن تھا جس پہ جو ثبوت پڑا ہے الیکشن میں، لیکن پاکستان میں 1947 سے ہوتی 1951 میں ہم نے خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے دن کی کہانی سنی ہے. 1954 میں پنجاب میں پہلی بار الیکشن ہوئے تھے صوبائی سطح پہ، ان میں یہ کہانیاں سنی ہیں. لیکن وہ 1947 کی تاریخ سے 8 فروری 2024 تک جائیں، آپ کو کہیں ثبوت نہیں ملے گا. 8 فروری 2024 کو
ایک ایک سیٹ پہ جو ہوا ہے اس کا ثبوت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے، کیونکہ جو ہمارے ہائیبریڈ رولرز ہیں ان کا خیال تھا کہ جو انہوں نے 8 فروری سے پہلے کر دیا تھا کہ وہ کافی تھا، کہ 8 فروری کو رزلٹ جو ہے وہ توقعات کے مطابق ہی نکل آئے گا۔ وہ توقعات کے مطابق اتنا نہیں نکلا کہ 2 دن پہلے میں پشاور میں اینٹی کرپشن آفس گیا، وہاں پہ میں نے اپنے حلقے میں جو ریگنگ ہوئی تھی وہاں پہ ایک ایک پولنگ اسٹیشن پہ علیحدہ کمپلینٹ دی، اور جب میں نے وہاں پہ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر کو یہ کہا یار یہ ایک پولنگ اسٹیشن دیکھ لیں، یہاں پہ جو سرکاری رزلٹ ہے جو تصدیق شدہ کاپی میرے پاس پہنچی ہے اس پہ مجھے کتنے ووٹ ملے؟ میرے خیال میں اوریجنلی 700 تھے، 700 نہیں، 600 نہیں، 500 نہیں، 400 نہیں، 300 نہیں، 200 نہیں، 100 نہیں، 50 نہیں، 10 نہیں، 5 نہیں، 0 بھی نہیں۔ وہاں پہ جب چینج کیا ہے تو میں نے کہا اس نے مجھے -33 ووٹ دیے، -33۔ تو یہ دنیا کی تاریخ میں میں واحد بندہ ہوں جس کو ایک الیکشن میں سرکاری رزلٹ کے مطابق -33 ووٹ، لیکن جب وہاں پہ میں ہنسنے لگ گیا تو وہاں پہ اینٹی کرپشن ڈائریکٹر بھی ہنسنے لگ گیا، اور مجھے ترس بھی آتا ہے اور شرم بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ سرکاری عہدیدار چاہے وہ کوچ میں ہو، چاہے وہ پولیس میں ہو، چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہو، کہ وہ ایک تنخواہ کے پیچھے اتنے مجبور ہیں کہ وہ 700 ووٹ کو -33 ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ نہیں پھر 64 پولنگ اسٹیشن پہ کرتے۔ اس کا حال یہ کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ بھی ایک الیکشن انکوائری جو ہے یہ ساری سیٹوں پہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو ہماری حکومت ہے، اور میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ہماری حکومت کیوں یہ انکوائری نہیں کرتی، لیکن یہ ایز اے PTI ممبر بھی میرا پوچھنا حق ہے، اور یہ ایز اے پاکستانی سٹیزن بھی میرا حق ہے کہ کم از کم میں دوبارہ ایسے الیکشن میں میں کسی یاروں کو 10 کروڑ دینے کے لیے نہیں تیار، نہ مجھے کسی سے فیور چاہیے کہ مجھے ایسی سیٹ مل جائے، کیونکہ اگر ہم وہ الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں آئیں گے تو پھر ہم معذرت کے ساتھ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ اسٹینڈ لیں، کیونکہ نہ آپ کو 8 فروری کے بعد یہ ثبوت ملے گا، نہ آپ کو 8 فروری سے پہلے یہ ثبوت ملے گا۔ یہ غلطی اس نظام نے صرف 8 فروری کو کی ہے کہ وہ ثبوت ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، وہ ثبوت کھوٹر صاحب کے ہاتھ میں بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ میرے رزلٹ دیکھ لیں، جو فارم 47 کا بیٹھا ہے اس نے نہیں، کیونکہ اس لیے بھی ضروری ہے جب الیکشن کمیشن 8 گھنٹوں میں ہمارے ایک MLA کو اور FPA کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے، تو وہ 540 دن میں یہ حل نہیں نکال سکتا کہ تیمور جھگڑا کو -33 ووٹ کیسے ملے۔ مطلب لوگوں نے وہ بیلٹ سلپ میں لکھا تھا کہ میں جھگڑا کو ووٹ نہیں دینا چاہتا، میرا ایک ووٹ اس سے کم کرے، منفی کا بھی یہی مطلب ہوا۔ آخری چیز میں صرف